الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلا سوال شامل کرتے ہیں، جنید احمد ہیں راہ والی کینٹ سے۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، پھر ہمارے بزرگ ہم سے زبردستی کیوں کرتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزے رکھو وغیرہ؟ بڑا عجیب سا سوال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ ہم عربی کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ میں پچھلے دنوں ایک سوال میرے پاس وہاں جمعے میں آیا، کسی نے خط میں لکھا کہ جی دین میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی کسی کی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتا۔ صحیح۔ تو لوگ تو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، بندے غریب ہیں، کینسر ہو گیا، اس کی کینسر کی طاقت تو اس میں نہیں۔ اب وہاں تکلیف کا جو عربی میں مطلب ہے وہ ہے ذمہ داری۔ صحیح، بالکل صحیح کہ آپ اس کام کے مکلف ہیں، اٹ از یور ریسپانسبلٹی۔ بالکل صحیح۔ اب اس کے ساتھ بیماری کا کیا تعلق؟ یعنی شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں دیا جاتا جو وہ نہیں کر سکتا۔ مثلا نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے، وہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، فرض ساقط ہو گئے۔ بالکل صحیح۔ اب اس کو اس پہ لے آنا کہ جی بیماری ایسی آ گئی، وہ تکلیف لفظ عربی کا ہے، جو آپ تکلیف سمجھ رہے ہیں یہ اردو کا ہے۔ یہ اردو کا ہے، بالکل ٹھیک۔ اسی طرح لا اکراہ فی الدین پہ بھی لوگوں کو بڑی غلطی لگتی ہے۔ دین منوانے میں زبردستی نہیں ہے۔ اچھا، دین منوانے میں زبردستی؟ کوئی زبردستی نہیں۔ کوئی کافر رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی ہندو سکھ رہنا چاہتا ہے رہے، کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے رہے۔ منوانے میں زبردستی نہیں، ہر بندے کو اختیار ہے، دین اختیار کرے یا نہ مانے۔ بالکل صحیح۔ جب مان لے گا، کلمہ پڑھ لے گا تو کلمے پر عمل کروانا تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے، والدین کی، بچپن میں والدین کی ذمہ داری ہے، معاشرے میں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکمرانوں سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگ تمہارے عہد میں اللہ کی نماز ادا کرتے، جو نہیں کرتے تھے ان سے تم نے کیا پوچھا؟ اچھا، کتنے لوگوں تک تم نے اللہ کے احکام پہنچانے کا اہتمام کیا، اور جو لوگ دین سے بے بہرا رہے تو تمہاری حکومت کس کام کی تھی، کیا کیا تم نے؟ اچھا، یہ سوال حکومت سے ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ جو بھی حکمران ہوں گے ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ 21 کروڑ بندوں کی جواب طلبی دینی ہوگی، لوگوں کے رزق کے بارے دینی ہوگی۔ تم نے ان کے رزق کے وسائل کا کیا کیا، عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچا، تم نے ان کی تعلیم کے، ان کے جتنے حقوق بنتے ہیں حکومت پر، سب جواب طلبی، اس میں دین بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم بچوں کے سامنے کیا حرکتیں کرتے تھے، تم خود برائیاں کرتے تھے اور بچوں کو سمجھتے تھے نیک ہو جائیں گے۔ بچوں کی تربیت کا تم، اگر کسی نے تربیت کا حق ادا کیا تو وہ بری، آگے بچہ نہیں سنورا تو وہ خود جواب دے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو دین میں، دین منوانے میں زبردستی نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جب آپ مان لیتے ہیں، آپ فوج میں نہیں جاتے تو کوئی زبردستی ہے کہ آپ کو لے جائے؟ کوئی زبردستی۔ جب آپ بھرتی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایک حکم پر عمل کرنا پڑے گا، وردی بھی پہننا پڑے گی، پریڈ بھی کرنا پڑے گی، اسلحہ بھی چلانا، جو وہ کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو دین میں داخلے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ جب خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آپ سے اسلام منوایا جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، اور اس کو بالکل لوگ جو ہیں وہ دوسرے معنوں میں لیتے ہیں، وہ بس وہ اس میں لے لیتے۔ صحیح۔
رحمت بی بی فیصل آباد سے، کیا درود شریف بھی پڑھ کر کسی کو بخشا جا سکتا ہے؟ درود شریف افضل ترین عبادت ہے، اور عبادت کا ثواب بخشنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی نیکی بخشنے کے لیے یہ ہے جی کہ آپ اب فرض نماز پڑھ کر یا فرض روزہ رکھ کر بخشنا شروع کر دیں تو یہ تو درست نہیں، وہ تو آپ کی ذمہ داری۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ کوئی بھی عبادت جو نفلی کی جائے اس کا جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ آپ کی اپنا بیلنس ہے، آپ خود رکھنا چاہتے ہیں، کسی دوست کو دینا چاہتے ہیں، ماں باپ کو دینا چاہتے ہیں، کسی کو دیں، اسے دے دیں۔ نفلی عبادت جو نفلی عبادت جو ہے صحیح۔ اور اس میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ یہ کلمے پڑھ کے اور درود پڑھ کے بخشتے رہتے ہیں، انہیں کہو نا 10 روپے دے تو نہیں دیتے۔ صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور یہ بھی ایک رسم ہی ہے، اگر کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور 10 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اس کا ثواب اس مرنے والے کو بخشتا ہوں، اسے آپ کہیں کہ آپ 10,000 اس کے لیے دے دیں، اس کے بچے کو دیتے ہیں، اس کے گھر میں کو خرچہ کو 10,000 نہیں دے گا۔ 10 لاکھ کلمہ دے رہا ہے، 10,000 روپیہ نہیں دے گا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ بخشنے کا بھی مطلب تب ہے کہ جب آپ کو روپوں سے بھی وہ عمل قیمتی لگے تو بخشیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ پہلے کوئی عمل تو ہو پھر بخشیں، پھر بخشیں، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات۔ حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں کوٹ لکھپت لاہور سے، یہ ہے مولوی فضل دین۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی ایک الجھن دور فرما دیجئے، اگر نبوت کے مقاصد میں اعلیٰ ترین مقصد تزکیہ نفس ہے تو پھر سورہ بقرہ میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میں تزکیہ کو تلاوت آیات کے بعد کیوں رکھا گیا؟ گزارش یہ ہے مولانا کہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، فرائض نبوت اور مقاصد نبوت، یہ 2 چیزیں ہیں۔ صحیح۔ فریضہ نبوت ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ فرائض نبوت میں، فرائض نبوت میں، ٹھیک ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے، قبول کرے یا نہ کرے، یہ فرائض نبوت میں سے ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کا پیغام سنائے، سب کو پڑھ کر سنائے، پہنچائے، بالکل یہ ہے فرائض نبوت۔ اور تزکیہ مقاصد نبوت میں سے ہے، اور تب اس کا عمل شروع ہوتا ہے جب کوئی اس آیت کو قبول کر، آیات الہی کو قبول کرتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ ایک ایمان ہی بندہ نہیں لاتا تو اس کا تزکیہ تو نہیں ہوگا، بالکل آیات تو اس پر بھی پیش کی جائیں گے۔ تو سبحان تلاوت آیات فرائض نبوت میں سے، اور یہ فرض نبی اللہ کا ادا کرے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن جو مانے گا اس کا پھر تزکیہ فرمائے گا، یہ مقاصد نبوت میں سے ہے کہ جو تسلیم کرتا ہے پھر اس کو کیا ملا۔ ٹھیک ٹھیک، جس نے آیات نہیں مانی وہ تو کفر میں چلا وہ تو چلا گیا، تو جس نے مانی اس کو کیا ملا، کیا ملا؟ تو پھر اس کا تزکیہ ہوگا، پھر اس کا دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، اس میں اللہ کا یاد آئے گی، کیفیات آئیں گی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، فرائض نبوت الگ ہے، مقاصد نبوت الگ۔ فرائض مقدم ہے اور اس کے بعد مقاصد کی باری آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ جو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، یہ جو لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور پھر وہ بالکل جس کو وہ بال کی کھال اتارنے والی بات، کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جی اس سے چھٹکارا مل جائے، کسی طریقے سے آسانی مل جائے، اس سے نجات مل جائے، شارٹ کٹ چاہتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ حالانکہ دنیا کی زندگی میں یہی لوگ اندھا دھند عمل کرتے ہیں، گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، جی ہاں، کہ کوئی 4 پیسے زیادہ مل جائے، اور ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ جس بات میں کسی طرح کی حقیقت نہیں ہوتی، صرف ایک خواب ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی دوڑ لگا ساری زندگی ختم کر کہ جی 4 پیسے وہاں سے، مطلب لالچ ہے نا، تو لالچ میں دوڑ لگا دیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ یار اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن دین کی طرف آئیں گے تو پھر شارٹ کٹ، ہر چیز کے بارے میں چلو بار بار یہ وظیفہ پڑھنے سے جی باقی سارے کام ہو جائیں گے۔ سارے کام جو کرو گے وہ ہوں گے، کیسے ہو جائیں گے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ منیرہ ہے جی کراچی سے، یہ کہتی ہے میری ساس نہایت زود رنج خاتون ہے، بعض اوقات مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس پہ وہ بے تحاشا بد دعائیں دیتی ہیں،
ان بد دعاؤں پہ میرا دل کانپ کے رہ جاتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ یہ وضاحت فرما دیجئے کہ بد دعا کی حیثیت کیا ہے, یہ بد دعا دینا کس حد تک جائز ہے, اور یہ بھی کہ اس کی مقبولیت کی سند کیا ہے. بد دعا دینے سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بد دعائیں لیتی کیوں ہیں. صحیح, انہوں نے اقرار بھی کیا. اگر واقعی آپ کا دل کانپ جاتا ہے تو آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں جس سے وہ بد دعائیں دیتی ہیں. صحیح, یہ بھی ہم رسمن کہہ دیتے ہیں دل کانپ جاتا ہے, ہوتا کچھ کام نہیں جاتا. اگر کام پہ تو پھر ڈیفینیٹلی تو پھر آئندہ نہ کریں. بالکل. تو آپ ایسے کام نہ کریں جس سے بزرگ بد دعائیں دیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ بد دعا وہ ہوتی ہے جب کسی کا واقعی حق مجروح ہو اور اسے دکھ پہنچے اور وہ کوئی بد دعا دے. صحیح. رسمن عادتاً کہتا رہے تو وہ یاوہ گوئی ہے, اس کا کیا اثر ہے, اس کی مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح ہے. لیکن دونوں پہلو واضح کر دوں کہ بد دعائیں لینا بھی نہیں, کچھ کرتی ہیں تو دیتی ہیں. وہ کہتی ہے نا جی کہ مجھ سے بھی غلطی ہوگی, تو غلطیاں نہ کریں. اگر دل کانپ جاتا ہے تو غلطی ہوگی تو دوبارہ وہ غلطی نہ کریں, اور اس میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کریں کہ آپ ان کے مزاج کو سمجھیں. اصل یار بنیادی مصیبت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے یہ اس کے ماں باپ ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس کے. یار یہ اس کے کہاں سے آ گئے. صحیح بات. جب تم دونوں اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے, تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رہا, تو پھر اس کے ماں باپ تمہارے بھی ماں باپ ہیں, اس کے ماں باپ تمہارے بھی ماں باپ ہیں. تو اگر ساس کو درمیان سے نکال دیں اور اسے ماں سمجھیں تو یہ نوبت نہ ہے. بالکل صحیح بات. میاں کی ماں ہے تو بیوی کی بھی ماں ہے, بیوی کی ماں ہے تو میاں کی بھی ماں ہے. تو اگر اپنی ماں سمجھ لو تو پھر یہ نوبت ہی نہ ہے. بالکل صحیح. اور ہر رشتے کو اپنے طور پہ اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے. وہ ایک مثال بنی ہوئی ہے نا جی کہ وہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا تو بہت ہی بگڑ گیا ہے, میری تو نافرمانی کرتا ہے اور جو بھی لاتا ہے وہ اپنی بیگم کو دے دیتا ہے, جبکہ میرا داماد بہت اچھا ہے, وہ جو کماتا ہے وہ میری بیٹی کو دیتا ہے. حالانکہ کام وہ بھی وہی کر رہا ہے, وہ بھی وہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ چونکہ بیٹی ہے ادھر تو وہ بیٹا مانے تو وہ برا ہے, داماد مانے تو اچھا ہے. اور اس میں حضرت جی وہ ایک حدیث بھی تو ہے نا کہ شوہر پہ پہلا حق اس کی ماں کا ہے, جبکہ بیوی کے اوپر پہلا حق اس کے شوہر کا ہے. اور اگر اس کو ہی تسلیم کر لیا جائے اور دل سے مان لیا جائے تو میرا خیال ہے اصل جی بات یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بہت کمزور ہو گئے ہیں اور رسمی سا رہ گیا ہے کہ چلو بائی برتھ ایکسیڈنٹ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانی کو گھسیٹے چلو, اسے ہم عملی زندگی اور پریکٹیکل لائف میں لانے کے لیے تیار نہیں. بالکل صحیح. تو جب تک ہم دین کو عملاً نہیں, ہم جب دین پر عمل نہیں کرتے تو وہ ثمرات کیوں تلاش کرتے ہیں جو دین پر عمل کرنے سے ملتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہماری توقعات وہ ہوتی ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام پر ابر رحمت برسا اسی طرح ہم پر برسا. لیکن جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہم اس طرح عمل تو نہیں کرنا چاہتے. وہ مشکل لگتا ہے ہمیں. وہ مشکل. تو جب دین کو اپنا لیا جائے تو پھر ساس سسر کوئی نہیں رہتا, دونوں گھروں میں ماں باپ ہی ہوتے. سبحان اللہ. اور پھر تو جیسا آپ فرماتے ہیں کہ ہر رشتہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ نبھاتے ہیں تو پھر تو کوئی کسی سے حسن آ جاتا ہے, خوبصورتی آ جاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک حضرت جی وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ بار بار ابھرتا ہے, نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اس پہ آپ ہمیں میسج کر دیجئے, آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے اس پروگرام میں. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ اوپر رہے, almurshid313@hotmail.com. اس پہ آپ ہمیں ای میل کر کے اپنا سوال بھیج دیجئے, ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی نام نہیں لکھا انہوں نے, شہر کا نام بھی نہیں لکھا, اور یہ سوال بھی میری نظر سے پہلی دفعہ گزر رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنات سے جنگ کیسے لڑی؟ میں نے تو آج تک نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے. ہاں میرے بھی کہیں جنات سے جنگ ہوئی ہو, اور نہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تاریخ اسلام کے ایک درخشندہ ستارے ہیں, اور آپ کی ایک ایک حرکت و سکون جو ہے وہ تاریخ نے ضبط کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور امت کے رہنما ہیں. تو کوئی ہم نے تو ایسا کوئی, یہ تو میرا خیال ہے یہ جو بناوٹی پیر ہیں اور جنات کے عامل ہیں, ان کی بنائی کہانیاں ہیں, کیونکہ میری نظر سے بھی ایسا ان کی کوئی اصل نہیں ہے. اور انسانوں اور جنوں کی جنگ کبھی بعثت علی کے بعد کہیں بھی نہیں ہوئی. بالکل صحیح. اچھا جی, کچھ ہمارے پاس یہ ہم اگلے سوال سے پہلے شامل کرتے ہیں. یہ دانش لاہور سے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ پروگرام بہت اچھا ہے, میرے کچھ پریشانیاں اس کے لیے دعا کیجیے. ذیشان نے, ان کو روزگار کا مسئلہ ہے, یہ بھی کہتے ہیں دعا کیجیے. ناز قیوم ہے لاہور سے, ان کا بیٹا بیمار ہے, سلمان نام ہے اس کا, اس کے صحت کے لیے دعا کیجیے. اور کہتی ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے. شکیلہ ہیں حیدرآباد سے, یہ کہتی ہیں مجھے ڈر لگتا ہے, جن عورتیں اور بچے بن کر مجھے ڈراتے ہیں, میرے لیے دعا کیجیے. یہ اللہ کے لیے آپ دعا کر دیجیے جی, اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے نجات دے. احمد رضا چکوال سے, یہ کہتے ہیں کہ جی کافی عرصہ سے میرے ذہن میں ایک سوال ہے, پہلی مرتبہ کسی سے پوچھنے کی جرات کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ یوم حشر سزا و جزا کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا, پھر شفاعت فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ شفاعت فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں کا ایمان سلامت ہوگا گناہگار ہوں گے. ایمان ہی نہیں تو شفاعت سے تو محروم ہو گئے. صحیح. عقیدہ درست ہے, ایمان پر موت ہوئی, اعمال میں کمی ہے, تو ایسے لوگوں کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, اولیاء اللہ, بعض کی اپنے چھوٹے بچے معصوم جو فوت ہو جاتے ہیں, بعض کے جو مشائخ نیک لوگ ہوتے ہیں, صحیح. آپ سے قرآن جس طرح سے تو وہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ اس سے غلطیاں ہوئی, اسے معاف کر دے, آگے اللہ کی مرضی. تو شفاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کا عقیدہ ہی دنیا میں ختم ہو گیا, اسلام کی صحیح عقیدہ ہی نہیں, وہ تو شفاعت سے محروم ہو. اچھا, جس کا عقیدہ, اچھا عقیدے میں, اور کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو ہے, جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, وہ جنت میں جائے گا, بالآخر وہ جنت میں جائے گا. لیکن کلمہ گو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کو اس کلمے پہ یقین بھی ہو. صحیح. اب بات تو ساری یہاں سے رسمن ہو جاتی ہے نا جی, کہ رسمن نہیں, یقین کی حد تک. اور پھر ڈیفینیٹلی جب یقین ہوتا ہے تو پھر بات آگے چلتی ہے. یقین ہوتا ہے تو پھر وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے. ڈیفینیٹلی. اور جب عمل ہم کرتے ہیں تو بہت سی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم محسوس ہی نہیں کرتے, لیکن غلطی بہت بڑی ہوتی ہے. بالکل صحیح. پھر جو ہم نیکی کرتے ہیں بعض اوقات وہ بھی غلطی بن جاتی ہے کہ ہمارے سجدے کیا اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے. اللہ اکبر. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں پھر کسی کی مدد یا سفارش کی ضرورت پڑے گی کہ یار کمزور بندہ تھا, جو کر سکا اس نے کر دیا, تو اسے معاف کر رہے. صحیح. تو یہ شفاعت ہوگی. اور ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے شفاعت, پھر اس کے لیے شفاعت کا کوئی. نذیر رانا, یہ پنڈی بھٹیاں سے, یہ کہتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب ایک عامل اور کامل میں کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق تو یہ ہے کہ کامل اللہ کا اور اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے, اور عامل ساری محنت دنیا کی طلب کے لیے کرتا ہے. اچھا. عملیات پڑھتے ہیں, چلے کاٹتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, مراد یہ ہوتا ہے میں بڑا بن جاؤں, لوگ میرے مرید بن جائیں, لوگ مجھے پیسے دیں, لوگ مجھے یہ کرے وہ. یعنی عملیات سارے حصول دنیا کے لیے ہوتے ہیں. صحیح صحیح. اور کمال سارا یہ ہے کہ رضا الہی کا طالب ہو. تو بنیادی فرق تو عامل اور کامل میں یہی ہو گیا کہ کامل اللہ کی رضا کا آخرت کا طالب ہوتا ہے, عامل دنیا کا طالب ہوتا ہے. صحیح.
وہ جائز ناجائز حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، اسے دنیا چاہیے۔ تو اس کے ایمان کا پھر کیا درجہ ہے جو عامل ہے اور جو دنیا کے طلبگار ہے؟ عموماً عملیات جو ہیں وہ ان میں ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ وہ ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ صحیح، مطلب وہ پہلے ہی خارج الاسلام ہے۔ صحیح۔ مہوش بٹ کھاریا سے یہ کہتی ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے۔ یہ بتا دیجئے کہ یہ کفایت کرنے والا رزق کون سا ہے؟ کفایت سے مراد یہ ہے کہ جس میں احتیاط محتاجی نہ رہے، کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین ذکر خفی ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ صحیح۔ تو ذکر کے مختلف درجے ہیں، ایمان لانا بھی ذکر ہے۔ پھر جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو شریعت کے مطابق اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو عملاً ذکر ہے، اس میں اللہ کی یاد موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ خوش نصیب ذکر خفی کرتے ہیں تو بہت ہی خوش نصیب ہیں، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور رزق کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں نا کہ میرے پاس 100 ہیں تو یہ 500 ہو جائیں، 500 ہیں تو 5000 ہو جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے وقت ضائع نہ کریں۔ بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرتا ہے، آپ کا گزارا ہو رہا ہے، آپ کو احتیاج نہیں، روٹی کپڑے دوا غذا کی محتاجی نہیں ہے، تو وہ بہترین رزق ہے، وہ بندہ خوشحال ہے۔ مطلب کہ جس میں اس بندے کا گزارا ہو جائے، اس کا سٹیٹس جو ہے اس کے مطابق اس کا گزارا ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے رشوت لینا یا چوری کرنا یا بھاگنا کہ دولت جمع ہو جائے، تو اس کی نفی فرمائی گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ دولت کا انبار لگا کر مریں، آپ کو تو زندگی گزارنی ہے، اور بہترین رزق ہے جو آپ کو روزمرہ مل جاتا ہے، آپ کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے۔ بالکل۔ اچھا، کچھ لوگ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا اپ کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد مطلب پہلے جب ان کی جاب شاپ ٹھیک ہوتی ہے یا کاروبار ٹھیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے اس حساب سے اوپر آ جاتا ہے۔ بعد میں جب ان کو پریشانیاں آتی ہیں ادھر سے، یا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے یا جاب سے جواب ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ لیونگ سٹینڈرڈ کو تو نیچے لانا نہیں چاہ رہے ہوتے، پھر وہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ اسے اب تو کیا جا سکتا ہے، لو کیا نہیں جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ آپ لیونگ سٹینڈرڈ کو کہیں اوپر لے جا سکتے ہیں، سب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ جب آپ نیچے لانا چاہیں گے، نہ بیوی مانیں گی، نہ بچے مانیں گے، نہ ماں باپ مانیں گے، کوئی بھی گھر میں سے اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نہ معاشرہ ہی مانے گا، وہ آپ کو نیچے نہیں لانے دیں گے۔ تو اس لیے اب یہ جو بہترین رزق ہے وہ ہے جو کفایت کرے۔ اس میں یہ بھی ہے نا کہ اپنی جو ضروریات ہیں جائز طریقے سے پوری ہو جائیں تو کفایت ہو گئی۔ صحیح۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ آپ اسے کھینچ کر اوپر لے جائیں۔ لیونگ سٹینڈرڈ کو بھی اتنا نہیں بڑھانا چاہیے کہ وہ پھر بعد میں درد سر بن جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک شریفانہ معیار زندگی ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ اس میں عیاشی آ جائے۔ اب دیکھیں نا، میں نے یہ پچھلے دنوں اسی لیے تو دین نے اسراف سے منع کیا، یعنی غیر ضروری اخراجات کو اسراف کہتے ہیں، جن کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن آپ وہ نہ کریں۔ تو جب وہ ہم غیر ضروری ایڈ کرتے ہیں تو لیونگ سٹینڈرڈ اب چلا جاتا ہے۔ بس وہ انسانی خواہشات ہیں نا، وہ پھر ختم ہی نہیں ہونے میں آتی۔ نہیں، اصل یہ ہے نا جی کہ قرآن کریم نے آخرت پر بہت زور دیا ہے۔ صحیح۔ اور بلکہ فرمایا کہ جس طرح لا ریب فیہ ہے قرآن کی حقانیت کے بارے، اسی طرح فرمایا کہ وقوع آخرت میں بھی لا ریب فیہ۔ سبحان اللہ۔ جب تک آخرت کا یقین نہ آئے اور بندے کو وہاں کی عزت اور وہاں کی سربلندی کا خیال نہ آئے تو اس مصنوعی عزت اور مصنوعی بڑائی کے کور بناتا رہتا ہے۔ تو اس بندے کو اپنے معیار پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا یقین آخرت پر ہو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ پچھلے دنوں میں نے دیکھا، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ مختلف بینکوں نے لیز پہ گاڑیاں دینا شروع کی، تو اس میں ہوا یہ کہ ان کی ڈاؤن پیمنٹ بڑی کم تھی، 10%،
تو اب ایک شخص کی اگر 20,000 تنخواہ ہے تو اس نے سوچا اچھا 8,000 تنخواہ کس دینا تو کوئی مسئلہ لیکن نہیں وہ کتنی پکڑی جا رہی ہے، کتنے بھاگے پھر رہے ہیں، اور کیا اس نے کیا کیا کہ موٹر سائیکل بیچ دی اس کا ایڈوانس دے دیا اور گاڑی لے لی. اس کے بعد پریشانیاں شروع ہو گئی. مطلب وہ خود خرید کے لائے نا پریشانیاں. اگر وہ اس پہ کفایت کرتے، اس پہ اگر وہ رہتے کناعت کرتے تو پھر تو مسئلہ نہیں تھا. وہ کوئی ڈبہ لے کے جا رہا تھا، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہ تیل لینے. تیل کیا کرو گے کہ گاڑی خریدی تھی. پھر کیا ہوا نا، گاڑی رین رکھ کے تو گیراج بنایا. اب گیراج رین رکھ کے تیل لینے جا رہا. بس یہی ہوتا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہت ساری اس کا مطلب ہے پریشانیاں ہم خود پالتے ہیں، خود دعوت دیتے ہیں، خریدتے ہیں. آپ کے دائرہ کار میں یا آپ کی جو آپ کی انکم ہے اس کے اندر نہیں ہے، اسے کیوں آپ چھیڑتے؟ بالکل صحیح بات ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے اندر ضرور کریں. صحیح. لیکن جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے معیار کے مطابق کریں. اور یہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یار جیسا میں ہوں، اگر اس حلیے میں، اس حالات میں، ان حالات میں اگر آپ کو قبول ہوں تو مجھ سے دوستی کر لو، نہیں تو رہنے دو. الحمدللہ جی، میں نے دنیا کے سفر کیے ہیں، جاپان سے ویسٹ کوسٹ امریکہ تک اور چین سے افریقہ تک. صحیح. ساری جگہ پھرا ہوں. شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ اور پگڑی. صحیح. ماشاءاللہ. پوری دنیا میں لوگ میری عزت کرتے تھے یار. صحیح. بالکل صحیح. یعنی وہ اس بات کا احترام دیتے تھے کہ اس کا ایک اپنا حلیہ ہے، اس نے ہماری نقل نہیں کی. بالکل صحیح. بالکل. بلکہ امریکہ میں مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ تم لوگ تو بڑے خوش، یو آر ویری لکی پیپلس. میں کہ کیسے؟ کہتا یار اپنی مرضی سے لباس بنوا لیتے ہو، ہمیں تو نمبر ملتا ہے، کارخانے کی بنی ہوئی پتلون ہے، کارخانے کی بنی ہوئی شرٹ ہے، کوٹ ہے، اتنے نمبر کا ہے، اتنے سائز کا ہے. صحیح. یہ لارج ہے یا یہ میڈیم ہے یا یہ ایکس ایل ہے، کیا ہے، تو وہ ہمیں پہننا پڑتا ہے. ہم تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں بنوا سکتے، نہ جوتا نہ کپڑا. تو تم تو خوش قسمت لوگ ہو، اپنی پسند کا جوتا بنوا لیتے ہو، اپنی پسند کے کپڑے سلوا لیتے ہو. یار ویری لکی پیپل. لیکن وہ بات ساری یہ ہوتی ہے نا کہ جب انسان کو یہ یقین ہو کہ میں جو ہوں، میں خود اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ احسان ہے اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی سے مروب نہیں ہوں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم آپ کو احترام دیتی ہیں جب آپ اپنے حلیے میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جب آپ ان کے حلیے میں ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ منافس. صحیح. ہم میں سے یہ بھی کوئی ہے. صحیح. صحیح. تو جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے. ایاز فاروق جہلم سے، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے شیخ کامل کی نشانیاں بتا دیجیے. دیکھیں بیعت کی مختلف اقسام ہیں. جو بیعت یہ کہہ رہے ہیں غالباً یہ بیعت اصلاح کہہ رہے ہیں. بیعت اصلاح ہر اس شخص سے کی جا سکتی ہے جو روزمرہ کی ضروریات سے واقف ہو اور ان پر عمل بھی کرتا ہو. صحیح. ضروریات دین سے واقف بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرتا اور آپ کو بتا بھی سکے کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، پاکیزہ ہے، ناپاکیزہ ہے. صحیح. اس کی بیعت کر لیں آپ کے لیے، وہ بھی کامل ہے. بالکل صحیح. اب اس سے آگے اگر کوئی بیعت تصوف وغیرہ کی کرنا چاہتا ہے تو اس کی نشانیاں، اس کی شرائط اور ہیں. لیکن ان کا جو مسئلہ، ان کے سوال سے مجھے سمجھ آیا کہ ان کی مراد بیعت اصلاح ہے. صحیح. تو بیعت اصلاح ہر اس بندے سے کی جا سکتی ہے جو خود اصلاح یافتہ ہو، روزمرہ کی ضروریات کا علم رکھتا ہو اور آپ کو بتا سکتا ہو، آپ کی رہنمائی کر سکتا. بالکل صحیح. اور جب اس راستے پہ چل پڑیں گے تو پھر سب کچھ بید کھلتے جائیں گے اور پھر آگے چلتے منزل مل جائے گی انشاءاللہ. ناظرین محترم، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ ایک نمبر ہمارا دیکھ رہے ہیں، بار بار ابھرتا ہے، اسے نوٹ فرما لیجئے. 0333495521. اس پہ ہمیں میسج بھیج دیجیے گا. اور اسی طرح سے ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، almurshid313@hotmail.com. حضرت جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.